کراچی میں ہوا ہے، یہ میرے لیے ابھی مشاہد اللہ خان صاحب کھڑے ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، مشاہد صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں، اس لیے پہلے ان کو دیں گے۔ جی جی آپ کے بعد نا، ایک طرف ادھر ایک ادھر، تشریف رکھیں، اس کے بعد دے دیں گے آپ کو۔ جی بتائیں جی، پورا بولے نا، بعد میں پورا بولے آپ۔ مشاہد صاحب اور مولانا صاحب جو ہے نا نہیں چھوڑ رہے ہیں، مشاہد صاحب کے پلیز، مشاہد اللہ پارلیمانی لیڈر ہے، صحیح، اس کے بعد پلیز ایک بات جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بس مہربانی محسن صاحب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں جی جی، مشاہد اللہ خان صاحب۔ میں دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لینا، مدہو وزیر اعظم صاحب منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ان کے الفاظ بھی اٹک رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی کہ یہ جو رضا ربانی صاحب نے کہا، میں نے بھی وہ کلپ دیکھا، اس میں تو جھنڈے بھی تھے، یہاں کوئی جھنڈا نہیں تھا۔ لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کیپٹن صفدر کی میں گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں ایک اور اس کا اینگل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس قائد اعظم کے مزار کی جو کمیٹی ہے جس نے رپورٹ کی ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے اخباروں میں سنا ہوگا اور جو چھپی ہے، دیکھیں یہ جو قائد اعظم کی خبر ہے نا، میں نے اصلی دیکھی ہوئی، یہ خبر نہیں ہے جہاں پہ کل یا اکثر لوگ جا کے وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس سے کئی منزل نیچے جا کے ان کی خبر ہے، میں نے وہ اتفاق سے دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن سمبولیکلی یہی ہے جہاں پہ لوگ جا کے وہاں پہ فاتحہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس شخص نے قائد اعظم کے مزار پہ پاکستان کا جھنڈا جلایا، ان کی پارٹی آج بھی اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اور وزیر بھی ہے، اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر کے ان کی حمایت بھی کر رہے تھے، میں نے وہ بھی سنی۔ پھر وہ جو نیچے ہے قبر، 2-3 منزل نیچے، میں گیا ہوں وہاں پہ، پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ وہاں پہ جو یہ موجودہ انتظامیہ ہے، یہ رشوت لے کے، پیسے لے کے اس جگہ پہ بدکاری کرواتی ہے۔ آج تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا سر وہاں پہ۔ پھر آپ نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی، بات سن لو، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو ایک آپ نے ویڈیو کلپ اور دیکھی ہوگی، یہ بڑی وائرل ہوئی ہے، اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے ہاتھے میں، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک ہے، جو بھی ہے۔ ویسے تو مسجد وزیر خان میں بھی فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے، اسی دور میں ہوئی ہے، آج سے پہلے تو یہ چیز ہم نے سنی ہی نہیں تھی کبھی، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں بھی گو نواز گو کے نعرے لگائے گئے۔ اب میں یہ باتیں اس لیے یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایسے حالات میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ 2.25 سال کیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ لاوا پھٹنا تھا، وہ پھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو آپ کے حوالے سے ہے جناب چیئرمین، آپ کے حوالے سے بھی ہے، اسپیکر صاحب کے حوالے سے بھی ہے، یہ ملک، یہ پارلیمنٹ
یہ قانون قاعدے کے تحت چل رہی ہے. یہ آپ نے پانی رکھا ہوا ہے, اگر ایک گھونٹ مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی. پانی کی اجازت نہیں. بیمار آدمی ہوں, اسے بیمار کو بھی اجازت ہے, میں نے دیکھا ہے, پڑھا. مہربانی کریں, ایک گھونٹ صرف, جسٹ ون لے آئے. ادھر سے لے آؤ. ایز اے اسپیشل کیس آج اجازت دے رہے ہیں, اس کو معمول نہ بیمار بنائیں. آدمی ہوں تو دے دیں, تو کیا رہ جائے. تو ویسے دنیا کی مختلف پارلیمنٹس میں اس بات کی اجازت ہے, لیکن ہمارے رولز میں نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا. نہیں, لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر بیمار کے لیے آپ کا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے اجازت دے دی مشاہد صاحب. بڑی مہربانی. جہاں معمول بھی نہیں بنانا, معمول نہ بنائے, ظاہر ہے. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی پڑے گی آج, آپ کو بھی اور اسپیکر صاحب کو بھی, کیونکہ یہ رولز کا معاملہ ہے. یہ پارلیمنٹ نہ ہماری ہے نہ ان کی ہے. کل کو کوئی اور ادھر بیٹھا ہوگا تو ہم ادھر ہم نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. کل تک چیئرمین صاحب رضا ربانی تھے, آج آپ ہیں. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے دینا کہ میں کسی کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے نہیں دوں گا, یہ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ اختیار آپ کا ہے یا وزیر اعظم کا ہے. اور اگر یہ اختیار آپ کا ہے تو آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا وزیر اعظم سے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا, کیونکہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن کی حرمت کا سوال ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, بہت سارے پروڈکشن آرڈرز پہ بہت سارے ایکشنز ہوئے ہیں, اسپیکرز نے بھی کیے ہیں, چیئرمین نے بھی کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہاؤس کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہوگا کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ اس ہاؤس کو چلانے ہی نہیں چاہتے, اور آپ کو بلڈوز پرائم منسٹر کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات پہ پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ریفرنس جاننا چاہیے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیسے. یہ رولز کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ پرائم منسٹر سے بہت اونچی ہوتی ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے, اسپیکر بھی بہت بڑی بات ہے. تو مجھے امید ہے, آپ کے اوپر تو کافی امید ہے, لیکن اسپیکر پہ بھی مجھے امید ہے کہ انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے, ورنہ یہ اس میں سے ہاؤس کیسے چلیں گے. آپ نقصان پہنچایا ہے پارلیمنٹ کو, اتنا شدید دھچکا پہنچا ہے. باقی یہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کی. اب مطلب کہ ہمارے بھائی ہیں یہ اعظم سواتی صاحب, اب یہ پتہ نہیں کب کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ تھا, میں نے وہ کلپ دیکھا, یہ مجھے نہیں نظر آئے تھے. اور یہ کلپ اس دور کا ہے جب یہ وزیر سے یوسف رضا گیلانی کے منسٹر کیبنٹ میں, تو یہ کئی کیبنٹس کے وزیر رہے ہیں, تو یہ بھول جاتے ہیں اس لیے. اور کم از کم سواتی صاحب آپ کسی کو چور نہ کہا کریں. ہاں آپ نے پوچھے, اور آپ کسی کو چور بھی نہ کہا کریں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, آپ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے, آپ اشتہاری ہیں وہاں کے. مشاہد صاحب پلیز لوٹ مار کر دوسروں کو چور کیسے کہتے ہیں بھائی. جلیل تم وقت مانگتے ہو, مشاہد صاحب تشریف رکھیں. تم اب کیسی تکلیف ہوئی ہے, تم بغیرت ہو, پلیز تشریف رکھیں. بغیرت ہو, اب کیسی تکلیف ہوئی ہے. ہمیں چور اس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. تو ٹھیک ہے, ہمیں چور کہتے ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. میں اس کی جینون کیس بیان کر رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول مشاہد صاحب پلیز, رہا, میں جینون کیس بتا رہا ہوں. یہ اشتہاری ہے امریکہ کا, یہ جا کے دکھائے, چلو جا کے دکھائے نا. مشاہد صاحب آپ یہ جا کے دکھائے, یہ کتنے ملین وہاں پہ کھا کے آیا ہے. مشاہد صاحب بات پہ آ جائیں. اور تم بدماشی نہ کرنا میرے ساتھ. تمہارے پہ خرچ ہوا ہے, میرے پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. تشریف رکھیں. میرے پہ نہیں خرچ ہوا, میرے پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. تشریف رکھیں. تشریف کے رکھیں. مطابق ہوا ہے, لیکن تم ملین کھا کے آئے ہوئے ہو. مشاہد صاحب اپنا ایسا باقی تشریف رکھیں اپنے باری پہ. صاحب کو یہ آپ کا مائی کون ہے, آپ بات کریں. انہیں کہا چپ کر کے بیٹھے ہیں, سنیں نا, سنیں. یہ تم تو پیچھے
تشریف के लिए भी تشریف दबाओ। रखें। तुम तो पीटीआई के भी दबाओ, तुम तो भागे हो वहां से शादी हो, तुम क्या बात। और चोरी अमेरिका की तो चोरी की है ना, चलो ये तो मान ली ना, हमारी तो चोरी। मेरी गुजारिश है कि तशरीफ मेहरबानी, रखें, तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अपनी चोरी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मुशाहिद जी देखो यार, प्लीज मैं ये कहना प्लीज आप तशरीफ रखें ताकि जल्दी आप तशरीफ रखें। सेनेटर साहब जी, मुशाहिद साहब इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी मुशाहिद साहब मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें, मैंने अगर एक लफ्ज भी, नहीं हो रही है जी इंशाल्लाह। मैंने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं की, मैंने नहीं की, जी जी मैंने नहीं की, इन्होंने की है। मुशाहिद साहब प्लीज जी आप तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें ताकि मुशाहिद साहब अपनी बात कंप्लीट करें। ये इनके पाँव के नीचे से जमीन सिरक चुकी है, ये बेचारे परेशान हैं। मैं इनकी परेशानी गैर पार्लिमानी अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं करें, ना आप लोग न वो जी। प्लीज तशरीफ रखें। मैं इनकी परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहता। ठीक है, थैंक यू जी। मुझे बात बात यह है कि ये हर एक को चोर कहें, मैं इनकी असल बता रहा हूँ, यकीन करें। मैं अगर मुशाहिद साहब अगर मेहरबानी करेंगे बात करेंगे। मुशाहिद साहब प्लीज आप मैं तो, मुझे बात तो करने दें, जी, आप बस- ऑर्डर करें, मैं खत्म कर दूंगा। अभी तक मैं खत्म कर चुका होता। शरीफ के वक्त में जी। पैसे के हुए 20,000 पाउंड इसके पेट में। थैंक यू जी, तशरीफ रखें जी। वो तो लगे ये ना करें किसी की बीमारी को भागा। थैंक यू जी अमेरिका से लूट के तो नहीं भागा इश्तेहारी जी जी प्लीज मुशाहिद साहब अब आप अपनी बात करें प्लीज, बहुत मेहरबानी मुशाहिद साहब जी। बात कर। असल में ये वैसे सच भी बड़ा ही कड़वा होता है। ओए होए होए, सच तो कड़वा नहीं है, अब ये बोल रहे हैं, साहब, साहब, मैंने तशरीफ कुछ कहा है। स्वाति साहब तशरीफ रखें प्लीज, आप बड़े सीनियर आदमी हैं। चलो जाओ अदालत में, स्वाति साहब आप तशरीफ जाओ अदालत में चले जाओ। अब ये लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन सच कितना कड़वा होता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन आप तशरीफ रखें मुशाहिद साहब। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश करूंगा कि जो अल्फाज नाजेबा इस्तेमाल किए गए हैं उनको हज़फ करें। एक्सपेंड कर दिया है सब, एक्सपेंड कर दिया जी जी। बस अब बात खत्म हो गया, मुशाहिद साहब को खत्म करने में तशरीफ। अभी बात उन्होंने की नहीं, 3 मिनट हुए। प्लीज आप इस तरह ना करें, प्लीज ऐसे ना करें प्लीज। तशरीफ रखें प्लीज। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज आप मेहरबानी करें। उस्मान काकर साहब, मुशाहिद साहब मेरी गुजारिश है आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी जी। बदमाशी ना करना मेरे साथ, मैं तेरे जैसे बड़ा बदमाश देखे और मैं ठीक भी कर देता हूँ तेरे जैसे बदमाश। प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें। ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। स्वाति साहब आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये गंदी लैंग्वेज इनके अम्मा अब्बा ने सिखाई है इनको गालियां देना। तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई है तुम्हें। प्लीज माइक बंद है दोनों की जी, प्लीज तशरीफ रखें। चलिए बस कर दो मुशाहिद साहब, चले मेहरबान माफ कर दें जी एक दूसरे को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ रखें। फैसल जावेद साहब, मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखें जी जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जल्दी खत्म करें प्लीज ना जब बात करने देंगे जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब मैं ये भी कहना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन कि बड़ी बातें हो रही हैं 2-3 दिन से। 2 ही जलसे हुए हैं अभी पीडीएम के, अभी और जलसे होने हैं। ये प्रेशर बढ़ेगा। आवाम जो है उनका समुंदर जो है वो भी नजर आ रहा है सारी दुनिया को। मैं और फिर ये फौज ये ना करें, ये फौज हमारी भी फौज है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की फौज है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने
تقریر میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور اگر فوج کے خلاف کسی نے بات کی ہے تو 21 ویڈیوز موجود ہیں، ان کو چلا دیں، یہاں پہ پتہ لگ جائے گا نواز شریف نے کی ہے یا عمران خان نے کی، ساری دنیا نے سنی ہے نا۔ 21 ویڈیو، ایک آدھ نہیں ہے، 21 ویڈیو جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں فوج اور فوجی جرنیل کے خلاف ایز اے انسٹیٹیوشن انڈیا میں جا کے بات کی، امریکہ میں جا کے بات کی، الزامات لگائے ISIL کے اوپر، اسامہ بن لادن کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، یہ ہم نے نہیں کیا بھائی۔ لہذا فوج کو آپ پتہ فوج کیوں کرتے ہیں؟ آپ کمزور پڑ گئے کہ جی تاکہ فوج آپ کے لیے لڑے، تو فوج کو مطلب فوج کسی کے لیے نہیں لڑے گی، فوج کو نہ کسی کی ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے۔ اتنے کمزور ہو گئے ہیں 2 جلسوں سے، فوج 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 آپ کی نہیں ہے، فوج کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی، فوج کا تعلق ریاست سے، ایگزیکٹو سے۔ آپ کیوں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ آپ میرے بھائی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اتنے لاغر ہو چکے ہیں، آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آپ اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے جو فوج آئے اور ان کو سپورٹ کرے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا جناب چیئرمین۔ اور وہ ہے نا، دیکھیں یہ سچ بولنا اور حق میں چلنا، اور یہ لوگ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، چاہے فوج کی بات ہو یا کسی اور چیز کی بات ہو۔ انہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ اس 2 سال میں کر دیا ہے وہ عوام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تھینک یو جی، اور یہ نظر آتا رہے گا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں ایسا اچھا ہوگا کہ آپ کو اچھے کا مطلب ہی تبدیل کر لیں گے آپ لوگ۔ تھینک یو۔ میں بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حوصلہ رکھیں، اگر کسی کو چور کہتے ہیں نا تو اپنی چوریاں جو ہیں نا، آپ کے آدھے سے زیادہ چور تو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں بھائی، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابھی تو ان کی انکوائریاں ہونی ہیں، آپ یہ دیکھیے گا یہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ہوں گے کہاں پہ؟ اس لیے کہ حرام کا پیسہ پچتا نہیں ہے۔ ٹھیک، تھینک یو۔ اور انہوں نے میرے پہ الزام لگایا، میں نے ساری زندگی 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، تھینک یو۔ میری کوئی جائیداد نہیں ہے اس ملک میں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کو چیٹنگ نہیں کی، میں کہیں سے بھاگا نہیں ہوں، میں کوئی اشتہاری مجرم نہیں ہوں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو جی۔ اور 20,000 بانٹتے رہے، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی۔ میں ہاؤس بزنس اب بزنس چلانا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں گے۔ آرڈر نمبر 2، بس مشاہد صاحب اب ختم ہو گیا جی، پلیز ختم، بس تشریف رکھیں جی۔ آپ نے تقریر کر لی جی، میں ابھی آپ ٹائم دیتا ہوں باقی ساتھیوں کو۔ جی جی جی، مشاہد صاحب وائنڈ اپ کریں جی پلیز۔ بولیں گے تو وائنڈ اپ کروں گا نا بھائی جی۔ بات یہ ہے، یہ بڑھا دیتے ہیں، میں تو بڑی جلدی کب کا ختم کر چکا ہوتا، یہ مجھے چھیڑیں گے تو ظاہر ہے ٹائم بڑھے گا نا۔ مشاہد صاحب پلیز۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ رہیں، یہ ملک سب کا ملک ہے، یہ حکومت کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، سب کا ہے۔ اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تھینک یو مشاہد صاحب۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ تھینک یو۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ جو یعنی کہ آج یہ جو قافلہ چلا ہے نا، اس قافلے سے ایک انقلاب آئے گا، تھینک یو، اور عزم و ہمت کے رخ پہ شباب آئے گا، اور جن کے ہاتھوں یہ جنت نشان لٹ گیا ان لٹیروں کا یوم حساب آئے گا۔ تھینک یو۔ میری ایک گزارش ہے آپ سب سے،